بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اذان اور دعا کی قبولیت کا فرمان آپ کو بتایا جائے گا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس طرح مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایگل کی آواز۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اذان کی برکات تو ہے ہی، لیکن اذان دینے والے کی فضیلت بھی ہے۔ ذرا سنیے، اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں مؤذن کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اس شخص سے زیادہ خوش گفتار کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے بے شک میں اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یاد رہے، اذان اسلام کا شعار ہے، اس کی اہمیت اور عظمت مسلم ہے، اور مؤذن کا بھی بہت اونچا مقام ہے۔ احادیث میں مؤذن کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں وارد ہیں۔ چند روایتیں ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی صعصع کہتے ہیں کہ مجھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز پہنچتی ہے، وہاں تک کہ وہ تمام چیزیں جو اس کی اذان سنتی ہیں سب اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مؤذن کی گردن کو تمام مخلوق سے بلند فرما دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو قیامت کے دن بہت اونچا مقام عطا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ثواب کی امید رکھتے ہوئے 7 سال تک اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن مشک کے ٹیلے پر ہوں گے، جنہیں دیکھ کر تمام اولین و آخرین رشک کریں گے۔ نمبر 1، ایک ایسا غلام جو اللہ اور اپنے آقا کے حقوق ادا کرتا ہو۔ دوسرا، وہ امام جس سے اس کے مقتدی راضی ہوں۔ تیسرے، وہ مؤذن جو 5 وقت کی اذان دیتے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے، پھر وہ اس پر قرآن اندازی کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ پائیں تو وہ اس پر ضرور قرآن اندازی کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ نماز کے لیے اول وقت آنے میں کیا فضیلت ہے تو وہ ضرور اس کی طرف دوڑ کر آئیں، اور اگر وہ جان لیں کہ نماز عشاء اور نماز فجر کی کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور ان میں شریک ہوں، اگرچہ انہیں سرین کے بال گھسیٹ کر آنا پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ ناظرین، مؤذن جس طرح اذان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے، اس کی وحدانیت کا ترانہ گاتا ہے، اسی طرح کا اس کو اجر بھی رب العزت مرحمت فرمائیں گے کہ قیامت کے دن یہ تمام پر بلند ہوگا، اس کو امتیازی شان حاصل ہوگی، اور وہ ساری کائنات جس نے اس کی آواز سن لی ہے اس کے حق میں گواہی دے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ اجر ہے جو حدیثوں میں مذکور ہے۔ احادیث میں بعض فضیلت 5 وقتہ نمازوں کے لیے اذان دینے کے ساتھ خاص ہے، اور بعض ایک متعدد وقت تک مستقل اذان دینے کے لیے، لیکن باقی دیگر احادیث مطلقاً اذان دینے والے کی فضیلت میں وارد ہیں۔
جیسا کہ آپ نے اوپر اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائی ہے۔ لہٰذا اللہ کی رضا کے لیے جو اذانیں دی گئی ہیں، قیامت میں اس کا اجر اور اذان دینے والے سے متعلق جو فضیلتیں وارد ہیں، انشاءاللہ اذان دینے والے کو وہ فضیلتیں ضرور حاصل ہوں گی۔ اب آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے۔ ناظرین محترم، اذان کے جواب کی فضیلت کیا ہے؟ اذان کے جواب کی کچھ فضائل درج ذیل ہیں، سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے اور تم میں سے کوئی اس کے جواب میں اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے اور یہ شخص بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، یہ شخص بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے۔ یاد رہے یہاں درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر مؤذن حی علی الصلاۃ کہے، یہ شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر مؤذن حی علی الفلاح کہے، یہ شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر مؤذن اللہ اکبر کہے تو یہ شخص بھی اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو یہ شخص صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہے تو یہ جواب دینے والا جنت میں جائے گا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی وہی الفاظ کہو جو وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، وہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی کے مناسب ہے، مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں، جو میرے لیے وسیلہ مانگے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے۔ خواتین و حضرات، دعا کی قبولیت کا فرمان سن لیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور تکبیر کے درمیان جو دعا بھی مانگی جائے وہ اللہ کے ہاں مسترد یعنی رد نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، کوشش کریں جب بھی اذان کی آواز سنیں تو اذان کا جواب دیں اور پھر اذان اور نماز کے درمیان میں خوب دعا کیا کریں جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں آپ کے علم و عمل میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔